السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں عظیم عبادت نماز کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ اتوار اذان کے متعلق اور اذان کی فضیلت کے بارے میں احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج انشاءاللہ مساجد کی فضیلت، بالخصوص مسجد حرام اور مسجد نبوی اور دیگر جو مساجد ہیں روئے زمین پر، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، 3 مساجد کی طرف سفر کی تیاریاں کی جائیں، یعنی بالخصوص مذہبی سفر اگر کرنا ہے تمہیں تو ان 3 مساجد کی طرف سفر کرو۔ نمبر 1 مسجد الحرام، جہاں حج اور عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے، جو مکۃ المکرمہ میں واقع ہے۔ نمبر 2 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومسجدی ھذا، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ نمبر 3 والمسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ یہ 3 مساجد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مساجد کو دنیا کی تمام مساجد سے افضل بتایا ہے، اور ان 3 میں بھی خاص طور پہ 2 مسجدوں میں نماز پڑھنے کی ثواب کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی میں نماز کا کیا ثواب ملے گا یہ بیان نہیں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہاں اس مسجد کو بھی، مسجد اقصی کو بھی ان 2 عظیم مساجد کے ساتھ ذکر کیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی، جس سے یہ بات واضح ہے کہ مسجد اقصی کا بھی ثواب دنیا کی اور عام مساجد سے بہرحال زیادہ ہے۔ تو ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الحمدللہ مسجد حرام کا سفر مسلمان کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مسجد نبوی کی طرف بڑی عقیدت کے ساتھ مسلمان سفر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن مسجد اقصی کا سفر مسلمانوں نے وجوہات کوئی بھی ہوں ترک کر دیا۔ بہت کم کہیں سے کوئی شخص پہنچتا ہے تو پہنچتا ہے مسجد اقصی۔ اسی لیے تبصرہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرح مسجد اقصی کا بھی مسلمان سفر کرتے تو پھر انشاءاللہ یہاں یہ حالت نہ ہوتی جو ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بڑا مجمع لاکھوں کی تعداد میں پہنچتا ہے حرمین، اس سے تھوڑا کم ہی صحیح مسجد اقصی پہنچتے تو اتنا آسان نہ ہوتا۔ مسجد اقصی میں جب چاہے نماز روک دیے، جب چاہے جمعہ روک دیے، جب چاہے تراویح ہو رہی ہے اور حملہ کر دیے اور مصلیوں کو منتشر کر دیے، یہ اتنا آسان نہ ہوتا۔ تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں وہاں یہودیوں کے مضبوط ہونے کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس سرزمین کو ترک کر دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچاری مسجد اقصی صرف وہاں کے مقامی مسلمانوں ہی سے آباد ہے، جبکہ جس طرح حرمین تمام دنیا کے مسلمانوں کے ہیں،
صرف وہاں مقامی مسلمانوں کے نہیں ہیں، اسی طرح مسجد اقصیٰ پر بھی حق تمام دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ تو اس لیے وہاں اگر جاتے مسلمان اور یہ بڑی تعداد میں پہنچتے تو شاید منظر کچھ اور ہوتا۔ تو یہ 3 مساجد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل مساجد ہیں دنیا کی مسجدوں میں۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وہ ممبری، پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ممبر علی حوضی، میرے حوض کوثر پہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو ٹکڑا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، پھر اس کے بعد کا جو جگہ ہے ریاض الجنہ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، یہ دنیا کی بہت بڑی فضیلت والا ٹکڑا ہے یہ زمین کا۔ خوش نصیب ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا، دعاؤں کا موقع ملتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور جتنا ہو سکے وہاں پہنچنا چاہیے اور وہاں بیٹھ کر نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ نمازیں ہیں اور ذکر و اذکار ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بڑا عظیم الشان ٹکڑا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا ممبر حوض کوثر پہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی تشریح میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے اور جو زمین کا اتنا ٹکڑا ہے، یہ بعین ہی اٹھا کے حوض کوثر پہ رکھا جائے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہو کے اپنی امت کو حوض کوثر پلائیں گے۔ بہت عظیم الشان ٹکڑا ہے وہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر واقع ہے، لہذا وہاں پہنچنے کی جستجو اور تمنا رکھنا اور کوشش کرنا اور وہاں پہنچنا اور پہنچ کر بڑی عقیدت سے وہاں عبادتیں کرنا، یہ بہت بڑا ثواب رکھتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں بار بار پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے پسندیدہ ٹکڑا زمین کا اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ، اور سب سے ناپسندیدہ ٹکڑا اسواقها، بازار ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بازار ہی نہ جائے، جبکہ ساری اس کی معیشت بازار ہی میں اللہ نے رکھی ہے، اس کی روزی روٹی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ بازار میں رہ کے بھی بازار کو اپنے لیے اچھا بنا لے، وہاں اپنی زبان کی حفاظت کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ عیب کو چھپا کے سامان فروخت نہ کرے، وہ بالکل صاف ستھرا کاروبار کرے، تو وہ تمام بازار کے خرافات سے وہ محفوظ ہے۔ تو بازار میں یقیناً جانا ہے، لیکن چونکہ عام طور پہ ساری خرابیاں بازار میں ہوتی ہیں، بازار میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ٹکڑا نہیں ہے۔ لیکن اس ناپسندیدہ جگہ بیٹھ کے جو آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور اپنے ایمان کو، تو وہ شخص بے شک پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اگرچہ ناپسندیدہ جگہ واقع ہے وہ، تو اس سے یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، نماز کے لیے آنے والوں میں سب سے عظیم اجر ان کا ہے، ابعدہم، جو دور سے آتے ہیں، والذی ینتظر الصلاۃ، اور پھر اس کا ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں، خلت البقاع، مسجد نبوی کے اطراف جو زمین کے ٹکڑے تھے وہ خالی تھے، یوں ہی کھلا میدان تھا بالکل۔ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا ان ینتقلوا قرب المسجد، یہ دور رہتے تھے قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ، انہوں نے ارادہ کیا یہاں جگہ خالی ہے، ہم یہاں منتقل ہو جائیں، اپنے گھر یہاں منتقل کر لیں، اور یہاں سے مسجد نبوی بالکل قریب ہے، یوں گھر سے نکلے اور یوں مسجد میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اس کا ارادہ کیا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تریدون ان تتقلوا،
کیا تم لوگ ارادہ رکھتے ہو وہاں سے یہاں منتقل ہونے کا؟ قالوا نعم، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا ہاں ہمارا ارادہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم، اپنے گھروں کو وہیں رہنے دو، تکتب آثارکم، جب تم آتے ہو اپنے گھر سے مسجد کی طرف تمہارے ہر قدم کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، لہذا اس سے تم محروم ہو جاؤ گے، جہاں ہو وہیں رہو اور اس ثواب کو حاصل کرتے رہو۔ قبیلہ بنو سلمہ نے فوراً اپنا ارادہ ترک کر دیا اور جہاں تھے وہیں تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو دور سے مسجد آتے ہیں کہ وہ اپنی اس دوری کو اپنے لیے کوئی بدقسمتی نہ سمجھیں، اللہ نے اس میں ایک پیشکش یہ رکھی ہے، ایک خوشخبری یہ رکھی ہے کہ ہر قدم پہ ثواب ملے گا۔ اب ایک مسئلہ دور جدید کے اعتبار سے یہ ہے، آدمی پیدل نہیں آتا، گاڑی سے چل کے آتا ہے، تو کیا گاڑی سے چل کے آنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ علماء نے لکھا یقیناً ملے گا۔ وہاں سے لے کے مسجد تک کتنے قدم ہیں اللہ خوب جانتے ہیں، اگرچہ وہ گاڑی سے چل کے آ رہا ہے لیکن اتنے قدم کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، کیونکہ گاڑی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے پیدا کی ہوئی ایک سہولت بخش چیز ہے، تو اگر اس پر بھی آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں بات اگر آئے افضل اور غیر افضل کی تو پیدل آنا افضل ہے، لیکن گاڑی پہ آنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو دور سے آنے والوں کے لیے زائد ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، فلیرکع رکعتین، تو وہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے، جسے کہا جاتا ہے تحیۃ المسجد۔ مسجد کا ایک حق ہے، شرط یہ ہے کہ وقت باقی ہو، جماعت نہ ٹھہری ہو، رکعت چھوٹنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اتنا وقت باقی ہو، اور سنت مؤکدہ پڑھنے کا بھی وقت ملے۔ اگر سنت مؤکدہ والی نماز ہے جیسے ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے، تو آدمی کو چاہیے کہ سنت مؤکدہ سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ادا کر لے۔ یہ مستحب کے درجے میں ہے، پڑھے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنة، جو اس بدبودار درخت سے کھائے گا۔ یہ خیبر کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں آپ کا خیمہ تھا وہاں لہسن کے درخت تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان بدبودار درختوں سے جو کھا کے آئے گا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ لہسن ہے، اسی طرح اور دوسری حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کا تذکرہ فرمایا، جو شخص پیاز کھائے اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ آپ جب ابتدا میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مہمان بنے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہی کھاتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ، اور بہت اس کے اپنے لیے تبرک سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ سارا کا سارا کھانا واپس آ گیا، آپ نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی سے دوڑتے بھاگتے گئے اور بڑی عاجزی سے کہا کہ آج کھانے میں کیا غلطی ہوئی، کیا آخر ایسی چیز ہوئی کہ آپ نے تناول نہیں فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ٹھیک تھا، بس یہ ہے کہ اس میں لہسن اور پیاز۔ اس کے بعد فرمایا میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو یہ بدبو پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے کھانا واپس کر دیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پکی ہوئی پیاز اور پکا ہوا لہسن بھی کھانا جائز نہیں ہے، نہ کھایا جائے آدمی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پکی ہوئی پیاز اور پکا ہوا لہسن جس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اسے کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امتہما، جب تم ان دونوں کو مردہ کر دو، جلا کے، اتنا جلاؤ پیاز کو کہ بدبو ختم ہو جائے، لہسن کو اتنا جلاؤ کہ وہ کالا ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے، تو اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بدبو ہے نہیں، کھا کے مسجد آیا جا سکتا ہے۔ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد نہ آیا جائے، جس میں بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن الملائکۃ تتعزى، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا خیال کیا جائے۔ تو ہمارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
کہ اگر ہم حلال چیز تو چھوڑو، پیاز اور لہسن تو بہرحال حلال ہے، بدبودار ہوگا، کہ ہم اگر مکروہ یا حرام چیز کھا کر آتے ہیں، سگریٹ نوشی، گٹکے وغیرہ کھا کے آتے ہیں، اور بعض اوقات صف میں بازو والا ایسا شخص پڑ جاتا ہے جو ابھی ابھی سگریٹ پی کے آیا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی بدبو، اور یہ عجیب بات ہے، جس کے منہ میں بدبو ہو اسے خود بدبو نہیں آتی، وہ بہت مطمئن رہتا ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں، لیکن آزو بازوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گٹکے کی بدبو باقاعدہ پوری نماز میں آتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہم جیسے انسانوں کو جب تکلیف ہو رہی ہے تو کیا فرشتوں کو نہیں ہو رہی ہوگی؟ جس اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ کو پسند آ رہی ہوگی ہماری یہ حرکت؟ تو اس لیے جب حلال بدبودار چیز سے منع کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو حلال نہیں ہے اور پھر بدبودار بھی ہے وہ تو بہرحال ہر حال میں چھوڑ کے آنا چاہیے اسے۔ لہذا سگریٹ نوشی اگر کیے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اسے گٹکا کھائے ہیں اگر نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کھائے ہیں تو علماء نے لکھا ہے خوب اچھی طریقے سے یا تو برش کیجیے یا مسواک کیجیے، پھر اس کے بعد مسجد میں آئیے تاکہ اطمینان رہے کہ منہ سے کوئی بدبو نہیں نکل رہی اور ہماری عبادت صحیح ہو، نہ انسان کو تکلیف ہو نہ فرشتوں کو تکلیف ہو۔ اور بھی مساجد کے تعلق سے اور آداب کے تعلق سے حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نمازیں مساجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔